نحمده ونصلي ونسلم على رسوله نبي كريم أمين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک فرض عبادت کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی کے لیے جو یہاں پر اکٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد میں ہمارا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز و محترم، موجودہ دور حاضر اور معاشرے میں اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ آج کل یہ بھی درپیش ہے کہ ہمارے تمام احباب میں سے اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری روزمرہ زندگی میں بے برکتی اور نحوست کا دائرہ پھیل رہا ہے بحیثیت مسلمان، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں برکت کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے طفیل ہے۔ اگر دنیا کے تناظر میں خط و خال میں دیکھا جائے تو جس ملک میں ہم اس وقت موجود ہے پاکستان میں، یہ دنیا کے اس خطے پر واقع ہے جو ایک گیم چینجر خطہ ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں وہ کسی نہ کسی پہلو سے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کا مرکز و محور پاکستان کی ذات رہی ہے، چاہے موجودہ حالات ہوں یا ماضی کے حالات ہوں اور چاہے آئندہ آنے والے حالات ہوں، دنیا کی بڑی طاقتیں یقیناً پاکستان کی طرف متوجہ رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک وقت تھا کہ جب پاکستان نے انگریز اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی تو وہ معاشی طور پر بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، حتیٰ کہ پاکستان کے معاشی ماڈل کے دوسرے اس وقت کے جو ممالک تھے وہ پیروی کر رہے تھے۔ سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح ایک معاشی ماڈل جو پاکستان میں تیار ہوا اس کی نقل کرتے ہوئے آج سنگاپور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اسی طرح اگر جرمنی کو دیکھا جائے تو ایک دور تھا کہ جرمن دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا تو اس وقت بھی پاکستان سے وہ مدد طلب کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا بہترین نہری نظام پاکستان میں موجود ہے، بہترین زمین پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی،
زرعی ماہرین کے مطابق اگر پاکستان اپنی زرعی زمین سے مکمل طور پر کما حق ہو فائدہ اٹھائے تو بر اعظم ایشیا کے تمام زرعی ضرورتیں صرف اکیلا ایک یہ پاکستان پوری کر سکتا ہے۔ معدنی ذخائر کا اندازہ لگایا جائے تو شاید ہی کوئی معدنی دیہات ہو یا معدنی ذخیرہ ہو جو پاکستان میں موجود نہیں۔ اکیلے اگر مقام تھار کا کوئلہ دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب کے تیل کے برابر پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ دنیا کی قیمتی ترین دیہات یورینیم کا ذخیرہ جو ایٹم بم یا دوسرے توانائی ذرائع میں استعمال ہوتی ہے، اس کا بہترین ذخیرہ پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود رکھا ہے۔ بلوچستان کا مقام پر اگر دیکھا جائے تو سونے کے ذخائر دنیا کے بہترین پاکستان میں موجود ہیں۔ الغرض شعبہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا نہ ہو۔ بہترین ہنر پاکستان میں موجود ہے، مگر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان دن بدن معاشی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز کا افراد، ہر چیز کی زیادتی ہونے کے باوجود پاکستان اس طرح سے ترقی نہیں کر پا رہا جس طرح دوسرے ممالک نے ترقی کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ دو قومی نظریہ دراصل ایک ایسا اسلامی نظریہ ہے جو ہمیں اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے اور ہمیں دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی اور پاکستان کا نظام بھی اسلامی اور یہاں کے لوگ بھی اسلامی ہونے چاہیے، مگر چونکہ ہم نے جو بنیادی مقصد تھا پاکستان کی تعمیر کا اس سے دوری اختیار کی، بحیثیت مسلمان ہم اسلام سے دور ہوتے گئے تو نتیجتاً بے برکتی اور نحوست کا دائرہ جو تھا وہ ہم پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام شعبہ زندگی کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ہو، چاہے وہ سامی مذہب ہو یا غیر سامی، اس کے اندر اتنا وسیع مباحث موجود نہیں جو تمام زندگی کے شعبوں کو گھیر سکے الا اسلام کے۔ تو آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اگر اسلام پر عمل پیرا ہو کر اپنے درمیان برکتیں اور رحمتوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں اس سے استفادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں ایسے ذرائع میں کی رہنمائی کی گئی ہے کیونکہ اسلام ایک دین ایسا دین ہے جو ہر شعبہ کے بارے میں ہدایت دیتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو گزار کر ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتے ہوئے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے آج ہم اس خطبہ میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ برکت کا مفہوم کیا ہے، برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے، برکت کا تعارف کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ہم اس کو مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں فرمایا سورہ فاطر میں کہ ارشاد ربانی ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے
کہ اللہ لوگوں کو جو رحمت عطا کرتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ جس کو چاہے رحمت عطا کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ روک دے تو کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ کو روک دے کہ تم نے یہ کیوں روکا ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح فرما رہی ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی برکتیں رحمتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے توفیق ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بھی بچنے کی تلقین کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کاروبار کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کا وہ کاروبار کامیاب نہیں ہوتا، یا پھر وہ کوئی معاشی کوشش کرتا ہے اور وہ اس معاشی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اکثر یہ وہم ڈال دیا جاتا ہے کہ کسی نہجار نے اس کا رزق باندھ دیا ہے یا کاروبار بندش کر دی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ اللہ یہ جو لوگوں کو رحمت عطا کرتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے وہ روک دے اسے بھی کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ واضح بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے رحمتیں برکتیں وہ سب رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو عطا کر دے اور کس کو عطا نہ کرے۔ یہ انسان کی کوشش ہے، انسان کو کوشش کرنی ہے۔ اب اس کوشش کے رد عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوشش میں برکتیں نازل کرنی ہیں۔ تو برکت کی اہمیت جو ہمارے معاشرے میں ہماری زندگی میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہماری پوری زندگی اس برکت کے اصول میں گزرتی ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو۔ ہم اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار دن بہ دن ترقی کرے۔ ہم اگر کوئی بھی کام شروع کریں تو ہماری یہ کوشش ہو کہ اس کام میں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کر دے۔ اس کے لیے ہم بزرگوں سے دعائیں بھی کروائیں گے اور خود بھی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کی اہمیت کیا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ نقل کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدینہ مبارک میں برکت نازل فرما۔ اللہم بارک لنا فی سائنا، اے اللہ ہمارے سا جو ایک پیمانہ تھا اس دور میں کسی چیز کو ناپنے کا، اس میں برکت نازل کر۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں برکت اور رحمتوں کے نزول کی دعا کرنی چاہیے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ساری برکتوں کا مجموعہ ہے۔ جس شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک بڑھ جائیں اس شہر میں دنیا جہاں کی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کر کے ہمارے لیے یہ نمونہ پیش کیا کہ ہم جہاں تک بھی پہنچ جائیں، جتنے بھی متقی ہو جائیں، ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت برکت اور اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی اہمیت ہمیں بتائی اپنے عمل مبارکہ سے۔ دیکھیں برکت حاصل کرنے کا ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں برکت حاصل کرنا، اولاد میں برکت حاصل کرنا، رزق میں برکت حاصل کرنا، کھانے میں برکت حاصل کرنا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جب اس سوال کا جواب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہمارے ہر عمل میں برکت حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ آج ہمارے اور قرآن کا تعلق مضبوط نہیں رہا۔ اگر ہم دیکھیں آج سے 5-10 سال پیچھے دیکھیں، جتنے بھی یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں وہ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک وقت تھا کہ صبح فجر کے بعد ہمارے گھروں میں ہمارے والدین قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو بھی بزرگ گھر میں موجود ہوتا تھا اس کا صبح یہ کام ہوتا تھا، اس کی روٹین تھی، اس کا یہ پختہ عمل تھا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، چاہے وہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔
یہ ایک تعلق تھا ہمارا قرآن مجید کے ساتھ جو آج ختم ہو گیا ہے، بلکہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کم چیز ہو اس میں برکت ہو تو وہ چیز پوری آ جاتی ہے، اور زیادہ چیز ہو اور اس میں برکت نہ ہو تو زیادہ چیزیں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی جو مضبوطی ہے وہ ہمیں برکت کے حصول کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ دیکھیں کیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے، ارشاد الباری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ اب رب تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے یہ برکت والی کتاب ہے۔ اب اس رب تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ تمام برکتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ آخری آخرت کی برکت بھی اس قرآن مجید کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوگی، دنیا کی برکتیں بھی ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوں گی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی زیارت کرنا بھی برکت ہے، اسے محبت اور تعظیم سے ہاتھ لگانا بھی برکت ہے، اسے عقیدت کے ساتھ چومنا بھی برکت ہے، اس کی تلاوت کرنا اور آیت مبارکہ کو دیکھنا بھی برکت ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو گھر میں ہو اس گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے اس کے ہر لفظ حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی یہ صورت ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت قرآنیہ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب برکت والی ہے، تو اس کے ہر عمل میں برکت نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث مبارکہ ان کے ذریعے سے نقل کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اور جو قرآن کریم سے تعلق جوڑ لے اسے حقیقی مالداری حاصل ہو جاتی ہے۔ اب حضور اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ دوسری ہمارے لیے اتھارٹی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، یعنی حدیث مبارکہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ جو تلاوت قرآن کا معمول بنا لیتا ہے وہ فاقہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ کشی نہیں ہوتی۔ تو یہ تلاوت قرآن پاک کی برکات تھی۔ دیکھیں حضرت ایک حدیث مبارکہ محمد بن سیرین سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تحضر الملائکۃ وتخرج منہ الشیاطین، کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے اور اس میں خیر و برکت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے وہاں شیطان آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، وہاں پر خیر و برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس گھر پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس گھر پر برکتیں اور رحمتیں نازل نہ ہوں گی، جس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں وہاں پر بے برکتی بھاگ نہ جاتی ہوگی، وہاں پر بیماری بھاگ نہ جاتی ہوگی، وہاں پر رزق میں جو بے برکتی ہے وہ ختم نہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں واضح بتا رہی ہے کہ تلاوت قرآن میں اتنی برکت ہے کہ رحمتوں کے فرشتوں کا نزول اس گھر پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس گھر میں خیر و برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت طلحہ بن مصرف بیان فرماتے ہیں کہ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر
کوئی بیمار انسان کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ نقل کرتا ہوں زطلہ بن مصرف کی، فرماتے ہیں کہ جب کسی مریض کے پاس قرآن پڑھا جائے تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ فرماتا ہے کہ میں سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ بیمار تھے۔ اسلام بیمار بندے کی عیادت کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کی دل جمی ہو سکے اس بیماری سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ہے کہ ہم بیمار بندے کی عیادت کے لیے بہت کم جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت مبارکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی فرماتی ہے، بشرطے کہ اگر ہم حضور کی زندگی سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام اس صحابی کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ آج آپ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس ہو رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کی بیماری کم ہو گئی ہے، آپ صحت مند ہو رہے ہیں۔ تو اس صحابی رسول نے فرمایا کہ انہو قریا عند القرآن، کہ میرے پاس آج قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بیماری کم ہو رہی ہے۔ آج شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پر کوئی بیمار موجود نہیں، کسی گھر کا کوئی فرد، کسی گھر کا کوئی گھر والا بیماری میں مبتلا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اگر بیماری دور ہوتی ہے تو اس سے بہتر اور سستا علاج دنیا میں موجود نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کا عمل اس بات کو یہ توثیق دے رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل کس قدر فائدہ مند ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نقل کرتا ہوں کہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ آیت کریمہ میں ایک بیان کرتا ہوں پھر اس کے مطابق حدیث مبارکہ پیش کروں گا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ اکبر، بہت وسیع مفہوم کی عمل آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے، اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اسے قائم رکھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو یقیناً انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مائدہ میں انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے تورات اور انجیل سے اپنا تعلق مضبوط رکھا ہوتا، تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کیا ہوتا تو انہیں اتنا رزق دیا جاتا کہ آسمان اور زمین سے اس رزق کی فراوانی ہو جاتی۔ تو یہ تو تورات اور انجیل کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والوں کے لیے فرمایا۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کی جائے جو لازوال کتاب ہے، رب تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور افضل ترین کتاب ہے، تو اس برکت کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے رزق کی فراوانی کا کیا حساب ہوگا؟ برکتوں رحمتوں کا کیا حساب ہوگا جو قرآن مجید کی تلاوت سے حاصل ہوں گی؟ دیکھیے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے جب تخلیق کائنات کی تو تخلیق انسان کیا تو انسان کی ہر ضرورت کا اس نے خیال رکھتے ہوئے اس کا کوئی سدباب کیا۔ وہ رب جانتا تھا، اس کی علم غیب کی قدرت یہ جانتی تھی کہ انسان پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ برکتی کا سبب بن جائے گا، اس کے رزق میں برکتی ہو جائے گی، اس کے مال میں برکتیں ختم ہو جائیں گی، رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی مناظرہ ایسا نہیں، کوئی مظاہرہ ایسا نہیں جو مسائل کے نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل بھی پیش کر رہی ہے۔ مسائل کے نشاندہی کرنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، مگر اس مسئلے کو حل کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ بہترین ذخیرہ ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے، اینی پرابلم سالو ہو جاتی ہے ہماری قرآن مجید کی تلاوت قربانی کرنے سے۔ حدیث مبارکہ سے رہنمائی لے کر دیکھیے،
زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آپ مسائل کا شکار ہو اور حدیث مبارکہ کے بارے میں اس کا مسئلے کا حل نہ ہو۔ سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ایک نقل کرتا ہوں کہ عہد رسالت میں دیکھیں دین اسلام بہت اعتدال کا دین ہے، وہ آپ کو رزق کمانے کی، دولت کمانے کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور پھر اس دولت کمانے سے جو غرور آتا ہے اس سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ بہت مینج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو کیا ہوا ہے، جسے مبارکہ میں ہے کہ اب وہ لوگ جن کا دولت کمانے سے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عہد رسالہ میں ایک شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی دولت اور سخاوت کی وجہ سے دوسروں سے افضل ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے صحابہ کی اخلاقی تربیت کر رہے تھے، یہ اخلاقی تربیت ہی تھی کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور بعد دوسرے صحابہ کے دور میں پوری دنیا انہوں نے فتح کر لی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے تھے، مگر حضور کی تربیت موجود تھی جنہوں نے صحابہ کرام کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی کہ اپنے دور کی سپر پاور سے ٹکر لے کر انہیں بھی اسلام کے دائرے میں داخل کر لیا۔ تو اخلاقی تربیت کرتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تنصرون و ترزقون، کہ انہی کمزوروں کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دولت مند شخص ہے جو اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے اور اس میں تکبر آ گیا، تو وہ یہ سوچے کہ انہی غرباء کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکت دی ہوئی ہے۔ انہی کمزوروں کی مدد کرنے سے، چاہے وہ مدد مالی ہو یا کسی کی بھی حالت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے رزق میں برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ تو جب یہ نیت خالص رضا الہی کے لیے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبانہ رسالت میں دو صحابی آپس میں بھائی تھے، تو ایک بھائی ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف رہتا اور دین کا علم حاصل کرتا رہتا، اور دوسرا بھائی ذریعہ معاش کے لیے مزدوری کرتا، محنت کرتا۔ تو ایک دن وہ جو مزدوری کر رہا تھا، ذریعہ معاش کے لیے محنت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ میں محنت مزدوری کر کر کے تھک جاتا ہوں اور یہ آرام سے آپ کے پاس بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ، کہ ہو سکتا ہے کہ اس علم حاصل کرنے والے کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہو۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ جو علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، جو دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا بھی باعث برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جو طالب علم مختلف مدارس میں تعلیم کر رہے ہیں، مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے تعلیم کے خرچہ اٹھانا، ان کے رہن سہن کا خرچہ اٹھانا، انہیں سہولیات دینا کہ وہ علم حاصل کریں، اس وجہ سے بھی رب تعالیٰ برکت اعمال میں نازل کر دیتا ہے۔ تو برکت کی جو فضیلت ہے، اس میں جو سب سے بہترین جو قرآن پاک کے تعلق کے ساتھ جوڑنے کے بعد جو دوسرا ذریعہ ہے وہ سچائی اور دیانتداری ہے، امانت داری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس قدر امین تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے تھے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کفار کے مانتے واپس کرنی تھی ان کی فکر لاحق تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بعد یہ جتنی بھی امانتیں جن کفار کو واپس کرنا، حالانکہ کن کی امانتیں؟ وہی کفار جو باہر دروازے پر ننگی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کا نمونہ بنا کر ہمارے لیے پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ کہ ہم بھی اس صفت رسول کو، امانت داری کو، سچائی کو اپنے ہر عمل میں پیدا کریں۔ مگر افسوس آج ہمارے معاشرے سے امانت داری کم ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بالمؤمن، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے اس کی کہ یا رسول اللہ بے شک فرمائیے، ہمیں بتائیں کہ مومن کون ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں امین سمجھے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی جان، جس کے ہاتھوں سے اور زبانوں سے دوسرے مسلمان کی جان اور مال محفوظ رہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف کی کہ وہ مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں امین سمجھے، امانت دار ہو۔ یہی امانت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تجارت میں بھی دکھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینہ کے بازاروں میں جا رہے تھے تو ایک صحابی گندم فروخت کر رہے تھے، جو فروخت کر رہے تھے، تو اوپر خشک جو گندم وغیرہ رکھی تو حضور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب اس کے ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈالا تو انہیں نمی محسوس ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر خشک اور نیچے نمی کیوں ڈالی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی تو میں نے اوپر ذرا خشک ڈالی۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی بے ایمانی ہے۔ بیچنے والا ہے جو خریدنے آ رہا ہے اسے بتاؤ کہ نیچے نمی والی گندم ہے اوپر خشک گندم ہے، اس قدر اپنے سودے میں ایمانداری اختیار کرو، پھر برکت نازل ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، سچائی اور سچ بولنے کو لازم کر لو۔ کیوں؟ کہ بے شک سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی وہ عمل ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صادق اور بڑا سچا سمجھا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ ایسا عمل ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ میں بتا رہی ہے، اور یہ سچائی ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بولنی چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سچے یا جھوٹے لکھ دیے جائیں۔ تصور کیجئے، سوچئے کہ رب کی بارگاہ میں ہمارا لیے کیا لکھا جا رہا ہے، ہمیں سچا لکھا جا رہا ہے یا جھوٹا لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک مقام ایسا ہے جسے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر تو رب کی بارگاہ میں ہمیں سچا لکھا جا رہا ہے تو یہ اس کی رحمت اور برکت ہے، اور اگر جھوٹا لکھا دیا جا رہا ہے تو اس سے بڑی ہماری بد نصیبی کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی خدا کی بارگاہ میں جھوٹے لکھے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمت و طاقت دے کہ ہم قرآن سے تعلق مضبوط کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے لکھے جائیں۔ برکت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، نہ بارش دیکھتے ہیں نہ دھوپ دیکھتے ہیں، مگر ہمارے مال میں ہمارے کام میں اتنی برکت نازل نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی پیروی کیجیے گا، یقیناً رب تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے سے برکت فرمائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج سے 5-10 سال پہلے اگر ہم دیکھیں اپنے گھروں کے ماحول کو تو ہمارے گھروں میں ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ اب وہ وقت گزر رہا ہے، ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، اور ایڈوانس ایسے ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا ہے۔ ایڈوانس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا اتنا ہی تعلق قرآن سے مضبوط ہو جاتا، ایڈوانس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے، مگر ہم نے ایڈوانس ہو کر الٹ مفہوم لے کر جس چیز کی وجہ سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں برکتیں اور رحمتیں ملنی تھی اس چیز سے دور ہو کر ہم نے اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا شروع کر دیا۔ تو برکت کے لیے جو بہترین طریقہ کار میرے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بہتر طریقہ، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ روز قرآن مجید کے ایک صفحے کی تلاوت پر معمول بنا لیجیے۔
گھر کے افراد اکٹھے ہو جائیں 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں تو قرآن مجید کا صرف ایک صفحے کی تلاوت کریں. زیادہ سے زیادہ 2 سے 5 منٹ لگتے ہیں قرآن مجید کے ایک صفحے کی تلاوت کرنے کے. اگر روٹین پہ کریں الفاظ زبان پر چڑھ جائیں تو 2 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے. اگر شروع میں اگر نیا کریں تو 5 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد صرف ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں. پھر رب تعالیٰ سے استغفار کریں, اس سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر روزمرہ زندگی کا مطالعہ کریں سیرت طیبہ کا تو سب جانتے ہیں کہ جتنا مبارک بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کسی کا نہیں. حضور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے. ایک صفحہ قرآن مجید کی صبح تلاوت, ایک احادیث مبارکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار, اور کم از کم 100 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام. اس چیز کو اگر ہم معمول بنا لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے, ان امر کی وجہ سے ہمارے مال میں بھی برکت عطا نازل فرمائے گا, ہمارے رزق میں بھی, ہمارے کھانے میں بھی, ہمارے رہنے میں بھی, ہماری زندگی کے ہر شعبے میں برکت نازل فرما دے گا. صرف یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق مضبوط کرنا ہے, اسلام کے مطابق اپنے ذہنوں کو کرنا ہے. اور دنیا کا سب سے آسان ترین کام یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ جڑ جانا. حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اگر انسان میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں, مگر سوال یہی ہے کہ قدم پہلے بڑھانا پڑے گا, تھوڑا سا نکلنا پڑے گا خدا کی بارگاہ میں. حدیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی, ہمارے پیٹ فل ہو جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہم بھوکے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ شاید تم جدا ہو کر کھاتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا کہ جی بالکل ہم الگ الگ ہو کر کھاتے ہیں. تو رب کے نبی نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم, کہ اکٹھے ہو کر کھایا کرو. گھر کا کھانا, گھر کے افراد اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں. کھانا کھانے کے بعد اجتماعی دعا مانگیں, شاید کسی ایک کی زبان سے ایسی دعا نکل جائے جو برکت کے حصول کا ذریعہ بن جائے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں, جو ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. مگر کب, جب ہم اس کام کو کرنے کی نیت کریں گے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو چاہتا ہے کہ اسلام کے انسان رب سے تعلق مضبوط کرے. یہ وہ دین ہے جو راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی نیکی دیتا ہے, جو کسی طرح مسکرا کر دیکھنے پر بھی نیکی دیتا ہے, جو سوچنے پر بھی نیکی دے دیتا ہے. تو اس سے آسان دین دنیا کا کوئی دین نہیں ہے, چاہے وہ سامی ہو غیر سامی ہو, کوئی بھی دین اتنی سہولیات نہیں دیتا. ہم نے دنیا کو دین سے الگ کرنے کی کوشش کی, حالانکہ دین دنیا سکھا رہا ہے. کوئی مذہب دنیا نہیں سکھاتا سوائے اسلام کی. اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے, اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے, ذریعہ معاش کرنے کی تلقین کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اپنی تنگ دستی کا رونا روئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس آدمی کے ہاتھ میں کلہاڑا دے کے کہا کہ جاؤ محنت کرو, کمائی کرو, رزق کے لیے تلاش ڈھونڈو, پر سفر کرو. یہ کیا تھا کہ اللہ کا نبی دنیا سکھا رہا ہے کہ دنیا کس طرح کمانی ہے. دین صرف دین کمانے کا نام نہیں, دین دنیا اور دین دونوں کو کمانے کا نام ہے. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے, پھر بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا شوق پیدا کر دے, کیونکہ جب تک شوق نہیں ہوگا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.